السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر کاشف احمد ملک ہے۔ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، جو بہت پیشنٹس آ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں ہر ایج گروپ میں آج کل ہو گیا ہے، بلند فشار خون، جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوشل پرابلم بھی ہے، میڈیکل پرابلم بھی ہے، اور آپ کے لائف سٹائل کا بھی پرابلم بن رہا ہے۔ ہم سب کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہوتے ہیں، اور ہر خاندان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کا مریض ہوتا ہے۔ تو اس ٹاپک کو لے کر ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ جو کہ مرشد ہاسپٹل ہیلتھ کیئر سینٹر میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر عاطف اقبال۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اور ڈاکٹر صاحب نے ٹائم نکالا ہے اس ٹاپک بات کرنے کے لیے، کیونکہ ٹاپک واقعی دن بہ دن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی آگہی اور بھی ضروری ہو گئی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں بڑھتا جا رہا ہے یہ پرابلم۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ بلند فشار خون جو کہ ہائی بلڈ پریشر کی کیا چیز ہے، اور آئی ایم شیور آپ زیادہ دیکھتے ہیں، آپ کیونکہ آپ اس کے اسپیشلسٹ ہیں، کہ یہ بہت بڑھ رہا ہے سر یہ پرابلم، رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع دیا۔ بلڈ فشار خون جیسے ہائپر ٹینشن اور یا ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، بیسکلی یہ ہمارے جو خون کی نالیوں کے اندر ٹکراؤ ہے خون کا نالیوں کے اوپر، اور اسے ایک پریشر پیدا ہوتا ہے جسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ نارمل جو بلڈ پریشر ہے وہ سسٹولک جسے ہم اوپر والا کہتے ہیں وہ 120 سے بلو ہونا چاہیے، اور ڈائسٹولک جسے ہم نیچے والا بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ 70 تک ہونا چاہیے۔ بلڈ پریشر کی جو علامتیں ہیں کوئی ایسی نہیں ہوتی جو کہ ہماری باڈی پہ افیکٹ ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہماری باڈی پہ افیکٹ کر کے ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے، اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز کہ اسکریننگ کرنا، یعنی اپنے آپ کو دیکھتے رہنا کہ کیا آپ اس مرض کے اندر مبتلا ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ڈائٹ اور آپ کی غذا ایک ایسی میں مشتمل ہے جس کے اندر باہر کا کھانا، فاسٹ فوڈ کا استعمال، یا پھر غذا کے اندر متوازن نہ ہونا یہ زیادہ ہے، تو پھر آپ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یا پھر آپ نے اپنی زندگی کو اتنا زیادہ سیڈنٹری کر دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ زندگی موبلائزیشن، ورک لوڈ آپ کا ایسا ہے، یا کام کی نوعیت آپ کی ایسی ہے کہ آپ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں، یا آپ زیادہ تر موو نہیں کرتے۔ اگر موومنٹ ہوتی ہے تو زیادہ تر وہ آپ اپنی وہیکلز پہ، کار، موٹر سائیکلز، اس پہ استعمال کرتے ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں، ورک آؤٹ نہیں کرتے، تو پھر بھی یہ بلڈ پریشر کی بیماری ڈیولپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے ہیبیچول سگریٹ اسموکنگ ہے، یا پھر کوئی اور جو ہے وہ ہیبیچویشن پہ انوالو ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ بلڈ پریشر کے ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اوبیسٹی ایک ون آف دا کاز ہے، مطلب یہ کہ ہمارے وزن کا بہت زیادہ بڑھ جانا، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے بلڈ پریشر کی ڈیولپ ہونے میں، ہائی بلڈ پریشر ڈیولپ ہونے میں۔ تو ان وجوہات کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ وجوہات کیا کیا ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض میں کوئی شخص مبتلا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اسکریننگ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ نے بلڈ پریشر کو چیک کروانا ہوتا ہے، مانیٹر کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے اپنی کسی کارڈیولوجسٹ یا دل کے ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے کنسلٹیشن لینی ہوتی ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں یا ہو سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کچھ بتائیں۔ زبردست ڈاکٹر صاحب ایک زمانے میں کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر ہوتا ہے بلڈ پریشر، لیکن اب ظاہر ہے آپ اس کے اسپیشلسٹ ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ آج کل بہت ینگ لڑکوں کو، خاص طور پہ فیمیلز کو میں اس لیے کہوں گا، میلز کے اندر ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمون ہوتا ہے وہ بلڈ پریشر بڑھانے میں ایک کردار ادا کرتا ہے۔ فیمیلز میں بھی اتنا ہو سکتا ہے، لیکن فیمیلز میں زیادہ اوبیسٹی یا دوسرے پرابلمس کی وجہ سے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات صحیح ہے کہ آج کل بہت ینگ لڑکے، لڑکیاں، لڑکے خاص طور پہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو رہے ہیں؟ اب پہلے یہ بیماری کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اولڈ ایج کی ڈیزیز ہے، جس کے اندر 45-40 سے کراس کرتے ہیں تو پھر ایک ہائی رسک ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اسکریننگ کرنا لازمی ہے اور ضرور دیکھنا ہے۔ لیکن اب
جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہماری اس پوری انوائرمنٹ کے اندر آرٹیفیشل چینجز آنی شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیزیز جو پہلے اولڈ ایج ڈیزیز تھی، اب وہ مڈل ایج اور ینگ ایج کی طرف آ رہی ہے۔ بلڈ پریشر بھی ایک ایسی، ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر بیماری بھی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اب ینگ ایج میں بھی دیکھی گئی ہے، اور زیادہ تر ینگ ایج میں ان لوگوں میں جو کہ اپنی لائف کو بالکل ہی انہوں نے اسٹریس کنڈیشن کے اندر لے کر آ گئے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ان کی لائف کے اندر اسٹریس کا ایلیمنٹ سب سے زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ اسموکر ہیں۔ ینگ ایج میں ہم نے اسموکنگ جو دیکھا گیا ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر دیکھا گیا ہے، جو کہ ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کا اور دل کی اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل گٹکا، پان، چھالیا، ویپنگ، یہ سب یہ بھی تو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے نا اس کے اوپر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز بڑی کامنلی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے تو خاندان میں بلڈ پریشر کا ایشو تو ہمیں بھی ہوگا، تو آئی ایم شیور آپ اس سے اگری، میں بھی نہیں کروں گا، آپ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پھر کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا، جس کی فیملی میں ہے آف کورس سسیپٹیبل ہوتے ہیں، بٹ ضروری نہیں کہ ان کو ہو، تو کچھ شروع سے اپنا ویٹ کم رکھنا ہوتا ہے، کھانے پینے کا احتیاط کرنا ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے آج کل موبائل فون کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، لوگ یا اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، یوز کرتے رہتے ہیں، اس کا بھی کیا ہاتھ ہے بلڈ پریشر بڑھانے میں؟ بالکل بالکل، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی، موبلائزیشن از ون آف دا بگ فیکٹر، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، یہ بہت بڑی اہم پوائنٹ ہے جو کہ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کو ڈیولپ کرنے میں بہت اہم رول ادا کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی میں چہل پہل نہیں کرتے، اپنی زندگی کے اندر زیادہ تر وقت موبائلز یا ایسی چیزوں میں صرف کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر رہے ہوتے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہائی بلڈ پریشر کا فیکٹر سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں رول ادا کرتا ہے، جو کہ اس میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم کے اندر۔ جب آپ یوٹیلائزیشنس یعنی جو کیلوریز ہے ہمارے جسم جو ہم لے رہے ہیں، کیونکہ ہم ڈائٹ تو بالکل خیال نہیں رکھتے، جب ہم ہائی کیلوریز ڈائٹس لیتے ہیں اور ہم اس کی یوٹیلائزیشن بھی نہیں کرتے، تو کیا ہوگا، ہمارے جسم کے اندر کولیسٹرول کا لیول بہت ہائی سائڈ پہ چل جاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ ہائی سائڈ پہ چل جاتے ہیں، جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ہماری باڈی پہ، ہماری ویسلس کو آہستہ آہستہ وہ نیروئنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے اس کے اندر پروسیس شروع ہو جاتا ہے جسے ایتھروسکلروسس پروسیس کہتے ہیں، اور جو کہ سب سے بڑا فیکٹر ہے دل کے اٹیک کا اور بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کو ڈیولپ کرنے کا۔ زبردست ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح بتایا۔ ڈاکٹر عاطف اقبال از اے میجر کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ایٹ مرشد ہاسپٹل ہیلتھ کیئر سینٹر۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ فل ٹائم ہوتے ہیں، صبح 8 سے 4 تک، منڈے ٹو سیٹرڈے۔ ڈاکٹر صاحب کے اپوائنٹمنٹ آپ مرشد ہاسپٹل کے تھرو لے سکتے ہیں، کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو دل سے ریلیٹڈ، اور یاد رکھیے گا ڈاکٹر صاحب ول اگری وتھ می کہ کسی کو، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گیس ہو رہی ہے، تیزابیت ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ ہارٹ کا کوئی وہ ہو، تو آپ ڈاکٹر صاحب کو دکھائیے، ای سی جی کروائیے، کلیئر کریے، کیونکہ ہارٹ کو آپ کو سیف رکھنا ہے، کیونکہ ہارٹ ایک بڑا ہی حساس آرگن ہے آپ کی باڈی کا، جس کو اٹیک ہونا یا اور بھی چیزیں، مسئلے بلڈ پریشر کی وجہ سے پرابلم بڑھ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے، بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہمیں۔ آپ کے کوئی بھی سوال ہوں ڈاکٹر صاحب کے لیے، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عاطف اقبال از اے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، اور یہ سب چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں یہاں پر، اور یہاں پہ پروسیجرز بھی کرتے ہیں، تو آپ ایسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہوم 80 چینل کے تھرو۔ تھینک یو ویری مچ، سائننگ آؤٹ ڈاکٹر کاشف احمد ملک۔